اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اور اس موقع پر جو ایمان والے تھے ان کی خوب آزمائش ہوئی، اور ایسی آزمائش ہوئی کہ ان کو ہلا مارا گیا، جیسے زلزلہ ڈال دیا گیا شدید ان کے اندر۔ میں یاد دلا دوں کہ جنگ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی سچویشن جو ہے وہ پھر دوبارہ سے میں دکھا دوں کیا تھی، اس لیے کہ آگے جو کچھ آ رہا ہے تفصیلات وہ زیادہ سمجھ میں آئیں گی کہ لشکر چاروں طرف سے چڑھائے تھے، اس میں یہودی تھے، اس میں مکے کے مشرکین تھے، اس میں قبیلہ بنو غطفان کا تھا جو بڑا قبیلہ تھا، ایک کچھ اور قبیلے تھے جنہیں ساتھ میں لیا تھا، اور ان سب نے حملہ کیا تھا۔ تو یہاں کی لوکیشن یہ تھی کہ جب یہ مشورہ ہوا کہ انہیں روکنے کے لیے درمیان میں ٹرنچ یا خندق کھود لی جائے، تو یہ مدینہ جو ہے اس کی ٹوپوگرافی یا اس کا جو جغرافیہ ہے وہ ایسا تھا ہے کہ یہ گہرے رنگ سے جو نظر آ رہے ہیں، گہرے ڈارک کلر کے براؤن، یہ تو پہاڑ ہیں، یہ اوپر یہ احد پہاڑ ہے، پیچھے کی طرف بھی پہاڑی ہے، یہ نیچے جو نظر آ رہا ہے آپ کو بیک میں، اور یہ جو رنگ ہلکا رنگ ہے یہ اور نابی سا ہلکا، یہ کبھی آتش فشاں یہاں پر پھٹے تھے، جوالا مکھی وولکینوز، تو یہ ان کا لاوا، وہ زمین ساری جو ہے وہ دلدلی زمین ہے جس میں لاوے کی ملی ہوئی، تو یہ دلدلی زمین ہے، ادھر سے فوجیں نہیں آ سکتی۔ یہ تین طرف ہے مدینے کے، بیچ میں ایک جگہ اوپننگ ہے پیچھے بیک میں، اس دلدلی زمین کے درمیان میں، وہاں باغ ہیں، گھنے باغات ہیں، ان میں سے فوجیں نہیں گھس سکتی باغوں میں سے، کوئی ایک دو چند لوگ تو ادھر ادھر سے نکل کر گھس کر آ سکتے ہیں چھپ کر، فوجوں کی چڑھائی نہیں ہو سکتی، خاص طور سے گھوڑوں والے اور اونٹوں والے۔ یہ بس ایک طرف سے ہے کھلا ہوا، تو یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے یہ ہے خندق جو کھودی گئی تھی، ٹرنچ، انہیں روکنے کے لیے۔ اس میں فرنٹ میں سامنے یہ اوپر والا جو حصہ ہے، دشمن کی فوجیں یہاں پر اکٹھی ہوئی تھیں، اور پیچھے بالکل یہاں یہودیوں کا ایک قبیلہ جو رہ گیا تھا مدینے میں، دو قبیلوں کو یہاں سے نکالا جا چکا تھا ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان سے انہوں نے بہت معاہدے کیے تھے اور یہ وعدے کیے تھے کہ ہم معاہدوں کی پابندی کریں گے۔ تو بنو قریظہ، ان کا قبیلہ، یہ نیچے جو کالا بلیک آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، تیر، یہ اس جگہ پر ان کی بستی تھی۔ تو اب یہ بھی بستی ایسی جگہ تھی کہ ان میں سے کوئی پیدل نکل کے تو یہ پیچھے باغوں کے حصے سے نکل کے باہر جا سکتا تھا، یا کوئی ان کے پاس آ سکتا تھا، کچھ لوگ آ سکتے تھے ایک چند ایک، یا یہ نکل کر جا سکتے تھے، فوجیں ادھر سے نہیں آ سکتی تھیں، اور ان کا راستہ بھی وہ سامنے ہی سے تھا مسلمانوں کی آبادی میں سے نکل کر۔ ان کے پاس اب یہ صرف ایسے ہی ہو سکتا تھا کہ یہ اگر کوئی بدعہدی کریں، اگر معاہدے کے خلاف کچھ کریں، کچھ دغابازی کریں، تو یہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دیں۔ اتنی طاقت ان کی نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں، لیکن جس وقت بہت بڑا لشکر سامنے ہو اور ساری اٹینشن ادھر ہو، اور سارے جتنے لوگ ان کو روکنے کے لیے وہاں اکٹھا تھے سب ادھر لگے ہوئے ہوں، اس وقت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا کہ پیچھے سے یہ، کوئی ہتھیار بھی تھے ان کے پاس، پیچھے سے یہ تھوڑے ہی سے لوگ حملہ کر دیں، ادھر ذرا سے بھی توجہ ہٹے سامنے سے، یا کچھ لوگ کم ہوں اس کو جو گارڈ کر رہے تھے خندق کو یا ٹرنچ کو، تو پھر وہ ادھر سے ادھر آ جائیں، کراس کر لیں اس کو۔ تو انہوں نے یہ کیا، یہودیوں نے، یحیی بن اخطب نے جو ان کا سردار تھا، اس نے یہ کیا کہ وہ ان کے پاس پہنچا پیچھے سے بنو قریظہ کے پر، اور ان کو جا کر یہ نہیں راضی ہو رہے تھے بالکل کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، اور
یہاں ہم تو بالکل بیک میں ہیں ادھر، اور ہم مارے جائیں گے یہاں سے، اور باقی سب کو تو یہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ لیکن اس نے سمجھایا، اپنے طریقے سے اس نے کنونس کر لیا کہ اس وقت اتنے بڑے لشکر ہیں کہ ایک دفعہ انہیں کراس کرنے کا موقع مل جائے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، تمہارا سردرد ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے جس بات سے ڈر رہے ہو۔ اور انہیں راضی کر لیا اور آمادہ کر لیا اس بات کے لیے کہ یہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ اس کی سنگن مل گئی، اس کی خبر، لیکن ان کے اپنا، دونوں کے تھے اپنے اپنے جاسوسی کے نظام تھے، انٹیلیجنس دونوں کی تھی، جو ان لوگوں کی بھی جگہ جگہ لگے رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائے ہوئے تھے۔ تو اس کی خبر مل گئی، اس کی سنگن مل گئی کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ اب ان سے مل گئے، اب ان سے خطرہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کے ساتھ میں ادھر سے تھوڑے سے لوگ کم کیے اور حفاظت کے لیے پیچھے بھیجا، جہاں پیچھے گھر تھے اور عورتیں رہ گئی تھیں پیچھے، تو حفاظت کے لیے ان کو کچھ لوگوں کو تو وہاں سے کم کر کے پیچھے بھیج دیا۔ تھوڑے سے بھیجے جا سکتے تھے، زیادہ نہیں بھیجے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے جو انتظام کیا اس میں بنو غطفان کے قبیلے میں بہت معزز ایک شخص تھا، اس سے بات چیت ہوئی اور وہ خفیہ طور پر ایمان لا چکا تھا، اور سارے عرب میں، تمام عرب میں اس کا مطلب بہت ریسپیکٹ، اس کی بہت عزت تھی، بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اس سے بات ہوئی کہ تم کسی طریقے سے اس مسئلے کو سلجھاؤ، تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ وہ گیا بنو قریظہ کے پاس اور ان سے کہا، اسے جانتے تھے عرب میں سب، بنو قریظہ کے پاس گیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ لوگ تمہیں مروا دیں گے، تمہیں پھنسوا دیا، تمہاری سیکیورٹی، اگر تمہیں اپنی حفاظت چاہیے پوری، تمہیں غلط توڑ لیا انہوں نے، تمہیں اپنی حفاظت چاہیے تو کچھ ان سے تاوان کے اندر کچھ ان کے آدمی لے لو کہ وہ تمہارے پاس تاوان میں رکھے رہیں، یا غمال میں ان کی فوجوں کے، ان کے کچھ خاص آدمی لے لو کہ یہ ہمارے پاس رہیں گے سیکیورٹی میں، کہ اگر کسی جگہ کوئی تم نے گڑبڑ کی اور معاہدے کی پابندی نہیں کی تو پھر یہ ہماری قید میں انہیں مار دیں گے۔ تو کچھ اپنی سیکیورٹی کرو، تم ایسی خالی زبانی بات پر اعتماد مت کرو۔ تو پہلے ہی راضی نہیں ہوتے تھے ان کی آگے سمجھ میں، وہ پہلے ہی ان کے ساتھ ملنے پہ آسانی سے راضی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے ادھر جا کے بھی یہ کہہ دیا کہ دیکھو ان میں یہ مشورہ چل رہا ہے کہ تمہارے کچھ لوگ مانگ لیں، تو یہ مت کر بیٹھنا تم۔ اب وہ پہلے سے الرٹ تھے، اور جب انہوں نے بات ہوئی کہ بھئی اب سب کچھ تیار ہے اور اب پیچھے سے حملہ کرواؤ ادھر سے، تو ہم یہاں سے گھیراؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی پھر بنو قریظہ نے کہ بھئی کچھ ہمیں سیکیورٹی میں اپنے لوگ ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر وہ پھر ابو سفیان بگڑ گیا، اور بگڑ کے وہ سیدھا ہو گیا ان کے اوپر، ہوئی بن اخطب پہ، کہ تم سب ہمیں دھوکہ دینے والے لوگ ہو یہودی۔ وہ بھی وہاں سے بھاگا، اور آپس میں پھر وہ پھوٹ کی شروعات ہو گئی۔ قبیلہ بنو غطفان کو پھر اور طریقے سے توڑا، حالانکہ پورے ٹوٹے نہیں، لیکن وہ بھی بات آؤٹ ہو گئی کہ یہ سودے بازی کر رہے تھے مسلمانوں سے، تو آپس میں سب کا ایک دوسرے پہ سے اعتماد ہٹ گیا، اور پھر وہ پھوٹ پڑ گئی۔ اور اس کے بعد پھر بات کو اللہ کی طرف سے وہ انتظام آیا کہ وہ آندھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد سب بھاگ گئے۔ وہ زبردست آندھی ایک آئی، ٹھنڈ تھی بہت، پہلے ہی کھلے میں پڑے ہوئے تھے، اس ارادے سے وہ لوگ آئے نہیں تھے کہ لمبا وہاں پر رکیں گے، یہ تو آئیں گے، جنگ ہوگی۔ اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عرب میں کبھی پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اور پچھلی بار میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا اس کا، کہ اسے میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جہاں پر جا کر لڑنا ہو اور چاہے اپنے جانیں دینی ہو، تو اس کے لیے تو بڑے جوشیلے شروع میں لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں جانیں دے دیں گے، اور دیتے ہیں جانیں، اور جنگ کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جہاں اسٹریٹجی ایسی ہو کہ ویٹ اینڈ واچ، دونوں طرف سے رکے ہوئے ہوں اور وقت گزر رہا ہو، تو اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ نروز جو ہیں، اعصاب، وہ ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اور یہ دونوں طرف ہوتا ہے۔ آخری طور پر الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کون پہلے ٹوٹ گیا۔
جو پہلے ٹوٹ گیا اس کی ہار ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ جگہ جو کہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ٹیررزم کے اندر بھی کوئی پلین جو ہے وہ انہوں نے اغوا کر لیا اور اس کے اندر پھر اب وہ پیسنجرز کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 6-7-5 لوگ ٹیررسٹ اپنے اسلحے کے ساتھ میں۔ اب اسٹریٹجی عام طور سے ایسی ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ باہر جو پھر جو لوگ فوجیں آتی ہیں اور باہر جو ان کا جو ٹاسک فورس ہوتی ہے وہ فوراً حملہ نہیں کرتے کہ مار دیں گے ان کو، لوگوں کو مار دیں گے۔ تو اسٹریٹجی ہمیشہ یہی رکھی جاتی ہے کہ وقت نکالو، نیگوسیشن اندر سے ان سے بات چیت چلتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وقت نکالو آگے، وقت جتنا بھی نکلتا چلا جائے۔ اب اس میں ان کے لوگ تو ایکسچینج ہو رہے ہیں، یہ جو گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، تو اگر یہی ہو تو یہ بھی ٹوٹنے شروع ہو جائیں۔ اب یہ فریش ہو گئے، ریفریش ہو گئے، مینٹلی ان کو ہٹا دیا، دوسرے لگ گئے، اور وہ اندر وہی ہیں، وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تو یہ نروز جو ہیں وہ ڈاؤن ہونا، اعصاب ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں، اعصاب ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں، پھر تھکنے شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسی اسٹیج ہوتی ہے کہ جہاں جا کر وہ بالکل ٹوٹ جائیں، پھر چاہے حملہ کریں اور پھر چاہے ان کو کسی بات پہ آمادہ کریں اور منوا لیں۔ تو اسٹریٹجی ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وقت نکالیں زیادہ سے زیادہ اور گھیراؤ رکھیں، تو جتنا وقت نکلے گا اتنے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ مینٹلی پہلے کی طرح فریش نہیں ہوتے، جب یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جانے دے دیں گے، مر جائیں گے۔ یہ پوزیشن تھی یہاں پر، یہ دونوں طرف ٹوٹ رہے تھے، وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی نئی کمک نہیں آ سکتی تھی، وہ اسی جگہ تھے پڑے ہوئے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو وہ ریپلیس ہوتے رہے، اور یہ بھی اپنے سب لوگوں کو لے گئے تھے۔ سردی کا زمانہ تھا، راتیں بڑی ٹھنڈی تھیں، اوپن میں پڑے ہوئے تھے، پھر لڑنے کے لیے آئے تھے، اپنے ساتھ جتنا وہ خوراک لائے تھے، کھانے پینے کا ارینجمنٹ لائے تھے، وہ سب ختم ہو رہا تھا۔ اس کا ٹینشن تھا، دماغ پر بہت پریشر تھا اس کا۔ لڑائی ہوتی، وہ جتنا لائے تھے وہ تو تھا، پھر یہاں پر کھانے پینے کا یہاں ملتا، یہاں کے باغ ہیں، یہاں کی کھیتیاں ہیں، یہاں کے کھجوریں، دوسری اور چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یہ دونوں طرف یہ مسائل آ رہے تھے، یہ پرابلمز آ رہی تھیں۔ اب اس میں جتنی کوئی نیا ڈیولپمنٹ ہوتا تھا، وہ ایک دم اس سے ایک نروسنس سارے میں پھیلتی تھی، وجہ سے مورل ڈاؤن ہوتا تھا۔ کوئی خبر ان کی طرف آتی تھی کہ اب یہ مل گئے، یہ ٹوٹ گئے، یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی، تو وہ سب ڈیمورلائز ہو جاتے تھے۔ اور ایسی ادھر جب آتی تھی خبر کوئی، یہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا، جب یہ خبر آئی جن کو بھیجا تھا ان کو کچھ کوڈ ورڈز بتائے تھے کہ ڈائریکٹ آ کر مت بتانا اگر انہوں نے کچھ، بنو قریظہ نے کوئی خلاف ورزی کر لی ہے، تو کوڈ ورڈز بتائے تھے کہ اس طرح سے کہنا آ کر۔ لیکن پھر وہ چھپتی نہیں ہے بات ایسے موقعوں کے اوپر، پھر وہ ہلکے ہلکے کر کے پھیل گئی کسی شکل میں۔ یہ بھی ڈیمورلائز ہوئے کہ اب یہ پیچھے سے خطرہ بڑھ گیا۔ اب اتنی یہ سچویشن تو ایک تھی، ایک اور ساتھ میں زیادہ مطلب بہت زیادہ ایک اور ٹینشن جو تھا وہ یہ تھا کہ اندر کچھ لوگ تھے اپنے جو منافقین تھے، جن کا ایمان ایسی ڈھلمل والا تھا کہ چلے گئے تھے ان کے ساتھ میں، لیکن جب سچویشن ایسی ہی آ جائے کہ جہاں پر سختیاں زیادہ آ جائیں، مقابلہ سخت ہو جائے، کچھ وہاں چھوڑ کر بھاگ جانے والے لوگ تھے یا ان کے خلاف الٹے دغا کرنے والے لوگ تھے وہ، تو اپنے اندر ایسے لوگ بھی تھے۔ تو شروع میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور یہ لوگ تھکتے چلے گئے تو پھر ان کی سازشیں شروع ہوئیں۔ تو یہاں ایک چیز یہ اور ایکسٹرا تھی اس طرف، تو دونوں طرف کے یہ حالات تھے۔ اس کو قرآن نے پھر اس کے آگے کا جو حصہ ہے اس میں یہ منافقین والی بات بتائی ہے کہ ان کا رول کیا تھا جو اندر تھے۔ یہ پہلے تو اسے ایک جنرل ڈسکرپشن ہے کہ ان کی بڑی سخت آزمائش ہوئی اور ان کو ہلا دیا گیا، ایمان لانے والوں کو۔ یہ ہلا دینے کی ہی آزمائش آتی ہے کلیکٹیو، اجتماعی، خاص موقعوں پر۔ قرآن نے کہا کہ یہ آتی رہے گی ایمان لانے والوں کے اوپر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, تم سے پہلے بھی زبردست امتحان آتے رہے, ویسے امتحانوں سے نہیں گزاریں گے تمہیں. تمہاری جماعت کو, تمہارے گروہ کو, تمہارے گروپ کو, ایمان لانے والوں کی جماعت کو وہ امتحان نہیں ہوگا جو پہلے لوگوں پر ہوتے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, ان پر سختیاں آئیں, مقابلے بھی آئے, حملے بھی ہوئے اور نقصانات پہنچے. وَزُلْزِلُوا, وہی الفاظ آئیں گے, اور ان کے اندر ایک ارتھ کو, ایک زلزلہ ہے کہ ان کے اندر ڈال دیا گیا, بھونچال ہلا دیا گیا, شیک کر دیا گیا بری طرح انہیں. ایسا کیا گیا, اس طرح کی چیزیں آئیں. وہی یہاں پر آیا کہ یہ موقع آیا, اس موقع پہ بھی یہ تھا کہ جیسے بالکل ان کو شیک کر دیا گیا, ہلا دیا گیا بری طرح, جھنجھوڑ دیا گیا. ایسی آزمائش آئی ایمان لانے والوں کے اوپر. منافقین کا بتایا کہ کیا رول تھا, کئی آیتوں کے اندر, ادھر یہاں 7 آیتوں کے اندر پھر یہ بیان ہوا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اب ان کا رول یہ تھا کہ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا, یہ دلوں کے اندر, قلوب میں, اس کو جگہ جگہ دلوں میں مرض یا روگ یا بیماری کہا ہے قرآن نے, جو بالکل خالص نہیں تھے, صاف نہیں تھے جو لوگ, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا وعدہ کیا تھا انہوں نے. یہ کہتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی, وعدے تو یہ کیے تھے انہوں نے, اور یہ تو گر گئے چاروں طرف سے. ہم یہ وعدہ یہ کیا تھا. تو انہوں نے پھر یہ اس طرح کی باتیں شروع کی ان کے دلوں کے اندر, جن کے دلوں میں یہ باتیں تھیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اب یہ ان میں مختلف لوگ, طرح طرح کی, جو جس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے, کہ مدینے والوں, یثرب کے لوگوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر وہ مدینہ ہو گیا, اس کا نام مدینہ. تو نبی پہلے کہلایا, نبی کا شہر, پھر وہ خالی مدینہ ہو گیا. مدینہ مانے شہر. تو اے یثرب کے لوگوں, اب کہیں بچ نہیں پاؤ گے, واپس لوٹ لو بس. انہوں نے اب اس طرح کی باتیں شروع کی, اندر دوسروں کو ورغلانا شروع کیا, اور دوسروں کے اندر اور زیادہ ان کو ڈیمورلائز کرنا شروع کیا. اس لیے کہ ضروری نہیں کہ اس لیے خود بھی مارے جا سکتے تھے, لیکن وہ اپنا جو ان کا وہ زبان سے نکلتی تھی تو دوسروں کو بھی ڈیمورلائز کرتے تھے, اس لیے کہ خود ڈرتے تھے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. اب اس میں سے بعض ایسے تھے, کہنے لگے, آ کے پرمیشن مانگتے تھے کہ وہ ہمارے گھر بالکل ہی ایسے ہیں, انسیکیور, غیر محفوظ, ننگے پڑے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم طرف سے جا کر ان کا انتظام کر لیں. اور کہا کہ نہیں تھی ایسی انسیکیورٹی خالی ان کے لیے, وما ہی بعورہ, ان کے لیے کوئی عورت لفظ کے معنی انسیکیور, غیر محفوظ, جو جس کی سیکیورٹی نہیں ہو, جو ننگے کے لیے بھی آتا ہے کہ جس کی حفاظت نہیں ہو اوپر سے, یہ لفظ عورت کے لفظی معنی. وما ہی بعورت, کہ یہ نہیں تھا ایسا کہ ان کے لیے خاص طور سے کوئی انسیکیورٹی ہو. مدینہ ہے, محفوظ تھا چاروں طرف سے. ان یریدون الا فرارا, یہ تو فرار اختیار کرنا چاہتے تھے, اسکیپ چاہتے تھے, بھاگنا بچنا چاہ رہے تھے وہ جو سچویشن تھی اس امتحان سے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور سچویشن یہ تھی ان کی کہ اب یہ تو چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا, یہاں فوجیں تھیں, ان کے درمیان میں تھے, یہ کوئی ادھر سے کوئی ان کے پاس ڈائریکٹ, یہودیوں کے پاس تو آ گیا تھے کہنے کے لیے چھپ چھپا کر, لیکن ان کے پاس ڈائریکٹ کوئی آفر آتا ہے, کوئی ان سے ملتے, انہیں توڑنے کی کوشش کرتے, یہ نہیں تھی. کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ ان کو توڑنے کے لیے بھی لوگ آتے. لیکن یہ قرآن نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی کہ ان کے پاس کوئی پہنچ سکتا اور ان کو پیغام دیتا تو ٹوٹ جاتے, یہ ان کے ساتھ مل جاتے, اور ان سے کہا جاتا کہ تم ٹوٹ جاؤ تو فوراً مان جاتے کھٹ, اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ان کو منانے میں, وہ جلدی سے مان جاتے اس بات کو. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. اس سے پہلے تو خوب عہد کیے تھے انہوں نے, جب وہ دن خطرے کے نہیں تھے کہ کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے, مقابلہ ہوگا تو سب سے آگے آگے رہیں گے. وہ دوسروں میں اور ان میں کہیں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. لیکن اللہ کا جو عہد ہے اس کا تو سوال کیا ہی جائے گا.
اس کا حساب تو دینا ہی ہوگا. ایک حساب تو وہاں آخرت میں ہوگا، ایک یہ حساب یہاں چل رہا ہے. یہ جو جنگ کا یہ جو موقع تھا کہ یہ جو اللہ سے عہد کیا تھا، اب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے اس جگہ کہ تم اس کے اوپر قائم ہو یا نہیں ہو. کہا کہ اس عہد کا سوال یعنی اس کا ٹیسٹ تو آنا ہی تھا جب عہد کیا ہوا تھا. تو ایسا نہیں کہ اس کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ مطلب یہاں عہد ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جو امتحان، کہ یہ امتحان تو آنا ہی تھا، اور پھر اللہ کے عہد کا سوال وہاں آخرت میں بھی ہوگا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. جب اللہ سے عہد کریں تو پھر اس کا سوال تو کیا ہی جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ تو لیا ہی جاتا ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. آگے ان سے کہہ دو، یہ ایک جنرل بات ہے، یہ نہیں کہ اس وقت کوئی وحی آئی کہا کہ اب اس وقت ان سے یہ کہو. یہ اوپر ایک جسے کہنا چاہیے ایک کامنٹ ہے، جملہ متعددہ ہے جو قرآن کے اندر جگہ جگہ آتے رہتے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے کہہ دو، یعنی مقصد یہ کہ ان سے تو اصل میں یہ کہا جاتا کہ تم موت سے بچ کر نہیں جا پاؤ گے. اب دو شکلیں ہوں گی، بھی اپنے بستر پر مر گئے یا اللہ کے دین کے راستے میں کہیں پر تمہاری گردن کٹ گئی، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. یہ دو راستے ہیں، بچو گے نہیں موت سے. تو موت سے بچ کر فرار اختیار، تم چاہے جتنا بھاگنا چاہو اس سے بھاگ نہیں سکو گے. تمہیں زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا تھوڑی سی لیز اور مل گئی، یا اس وقت تمہارے اوپر جو خطرہ ہے تمہارے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ہی ہوگا کہ بچ گئے. تو بچو گے کہاں، پھر مر جاؤ گے. موت تو آنی ہے. تو ان سے یہ کہو کہ موت تو آنی، تم بچ تو سکتے نہیں، وہاں مرو یا اللہ کے راستے کے اندر تم جانے دو. ان کو یہ بتاؤ کہ یہ بھاگنا جو ہے یہ تمہیں موت سے نہیں بچا پائے گا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. اس طرح کے لوگوں سے یہ بھی کہو کہ تمہیں اگر اللہ کی مشیت کے اندر تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہے یا اللہ کی مشیت میں کوئی رحمت پہنچنی ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا. وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی سازشوں سے، تدبیروں سے اور اس سے نکل جاؤ اور بچ کر اللہ کے منصوبوں کو، اللہ کی مشیت کو، اللہ کی پلاننگ کو ڈیفیٹ کر دو. تو یہ ممکن نہیں ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اللہ کو تم نے چھوڑ دیا پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا. قُلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا. اب ان میں اللہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں، اور دوسروں کو روکتے ہیں، ان کو آفر دیتے ہیں، ان کو بھی کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کچھ اگر کہیں باہر ہو تو وہ کہیں گے کہ ادھر ہمارے ساتھ میں مل جاؤ، چھوڑو تم کہاں پہ یہ لگے ہوئے ہو. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہ پھر کہیں واقعی مقابلے کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر بہت کم آتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ. تمہارا ساتھ دینے میں بڑی کھینچ کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. اور جب واقعی ٹیسٹ آ جائے جس کے اندر یہ ہو کہ اب کچھ مقابلہ ہے، کچھ خطرہ ہے، کچھ اس طرح کے جب موقع آ جائیں تو اس وقت تو دیکھو تو پھر ان کی آنکھوں میں دیکھو کیسا خوف ہے. ذرا سا بچنا ان کا، اور نگاہوں کے انداز دیکھنا کہ جیسے ایسا ہے کہ جیسے بس جان جا رہی ہو ان کی، ایسے نظریں گھماتے ہیں. جب واقعی پھر موقع آ جائے، اب وہ عام حالات کے اندر تو خوب بڑھ چڑھ کر باتیں ہوتی ہیں کہ ہم تیار ہیں ہر وقت ہر طرح کی باتوں کے لیے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ. اور پھر وہ موقع نکل جائے جو امتحان کا تھا یا خوف کا، اب وہ جاتا رہا، اس سے بچ گئے. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو بینیفٹس ہیں، جو فائدے ہیں، چاہے وہ پاور کے ہوں، چاہے وہ عہدوں کے ہوں، چاہے وہ اچھی پوزیشن کے ہوں، چاہے وہ عزت کے ہوں، چاہے وہ مال و دولت کو پیسوں کے ہوں، کسی بھی طرح پھر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تمہیں پھر طرح طرح کے تانے دیں گے، اس لیے کہ وہ ان کی پوزیشن تو آؤٹ ہو چکی. اب انہیں اگر پیچھے کیا جائے گا تو طرح طرح کے تانے دیں گے. پھر بھلائی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہو، جب وہ خوف کا حصہ جاتا رہتا ہے. تو اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالهم. یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ ایمان ایسے نہیں ہوتا یہ کلمہ خالی پڑھ لینے سے. اللہ ایسے لوگوں کے جب وقت آتا ہے اس وقت جو پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ پچھلی جو کچھ کیے تھے انہوں نے، وہ تو ٹیسٹ نہیں آیا تھا نا، کر رہے تھے. تو پھر جب ٹیسٹ آیا اور اس میں کلیئر ہو گئے تو وہ پچھلے اعمال جو ہیں وہ سارے اکارت ہو جاتے ہیں، سب بیکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو ایسے موقعوں کے تھے جب کوئی پرابلم نہیں تھی تو کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ اس چیز کو ایسس کر سکے کہ
اور یہ تو اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن ان واقعات سے سب کے اوپر ثابت ہو جائے کہ دیکھو یہ لوگ تھے، تو پھر ان کے پچھلے اعمال جو ہیں وہ اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ بات کلیئر کر دینا اور پچھلے اعمال کو ختم کر دینا. یحسبون العذاب لم یحسبوا، یہ کبھی اگر یہ سمجھ رہے ہیں، یہ گمان کرتے کہ خطرہ ہٹ بھی جاتا ہے تو کچھ دن ایسے ہی رہتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہے سر پر، یہ گمان یہ کر رہے ہیں جب وہ بھاگ گئے کہ ابھی تو ہوں گے، ابھی بھاگے نہیں ہیں وہ لشکر. وَإِن يَأْتِ الْعَذَابُ يَبَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اگر آ جائیں سچ مچ لشکر آ جائیں تو ان کا انداز یہ کہ بھاگ کر یہاں پر کہیں جو علاقے ہیں دور دراز کے، اعراب یعنی مین بستی سے الگ ہٹ کے جو دور کے وہاں کہیں جا کر ان کے ساتھ میں رہیں اور چھپ جائیں، یہاں سے نکل جائیں اس مین اسٹریم سے اور پھر کنارے کنارے جا کر رہیں. یسألون عن انبائکم، اور بیچ میں خبریں لیتے رہیں اب کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ادھر. یہ بیچ میں سے آنے جانے والوں سے خبریں پوچھ رہے ہیں، ان کا بس چلے تو اس میں سے نکل کر یہاں ادھر بھاگ جائیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر کہیں ادھر نہیں بھاگ بھی سکیں تو پھر ہر طریقے سے اس کو اوائڈ کریں کہ ہم پھنس جائیں، کہیں مقابلے میں ہم نہیں پھنس جائیں، جنگ میں ہم نہیں پھنس جائیں. یہ ہے ان کا ٹوٹل اوور آل ایٹیچیوڈ. تو یہ آیت نمبر 20 تک یہاں یہ پورا منافقین کا طرز عمل گنایا اس موقع پہ جو کچھ ہوا. تو یہ پوری ایک ان کے سوچنے کے انداز کو پکچرائز کیا، ایک تصویر کھینچی ہے قرآن نے. ڈائریکٹ آفر کوئی ان کے پاس آ نہیں سکتا تھا، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے مل جاتے بڑی آسانی سے ان کے ساتھ میں. لیکن کیسی کیسی سچویشن میں اگر چینج ہو تو یہ کیا کرتے، یہ کس طرح کے لوگ تھے جو اس وقت وہاں پر افواہیں بھی پھیلا رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بھئی غلط آ گئے یہاں پہ، یہاں سے واپس لوٹو. کچھ جا کے اجازتیں لے رہے تھے کہ ذرا ہمیں پرمیشن دے دیجئے، وہ ہمارے گھر کی تو بہت ہمارے گھر تنہا رہ گئے، بڑے انسیکیور رہ گئے. یہ جنگ احزاب کا موقع تھا. احزاب میں نے آپ کو بتایا تھا لشکر کو کہتے ہیں یا اتحادی فوجوں کو کہتے ہیں. بہت سے چاروں طرف بہت سے گروپ مل گئے الگ الگ طرح کے. ورلڈ وار 2 کے اندر جو اتحادی تھے وہ بہت سے الگ الگ ملکوں جو مل گئے تھے، یہ احزاب تھے. مطلب اس سچویشن کو اسے احزاب کہتے ہیں، یونائٹڈ آرمیز. یہ یونائٹڈ آرمیز خالی یہ ہتھیار چلانے والی نہیں ہوتی، حملہ کرنے والی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں تھیں یا جنگ احزاب کے اندر تھیں، جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے گئے. یہ لشکر جو ہوتے ہیں، یہ لڑائی جو ہے، یہ لڑائیاں جگہ جگہ جو ایمان لانے والی جماعتیں ہیں ان کے اوپر یہ احزاب آتے رہتے ہیں، لشکر آتے رہتے ہیں. جہاں بہت سے گروپ مل جائیں اور ملنے کے بعد ان کے اوپر حملہ کریں. تو حملے کا مطلب یہی نہیں کہ وہ قتل کرنے کے لیے بندوقیں لے کر آئیں حملہ کرنے کے لیے، وہ چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کریں. یہ بھی احزاب ہے. ابھی اس آیت کو بات یہ کہ صرف تاریخ کی بات نہیں کر رہا قرآن، تاریخ کی اسی لیے دیتا ہے کہ وہ یہ تاریخ، یہ حالات تو ریپیٹ ہوتے رہیں گے ہمیشہ. ساری تاریخ وہ مختلف موقعوں پر آتی رہتی ہے اور دہرائی جاتی رہتی ہے. آج کے دور میں ہمیں جو ہدایت دینی ہے اس میں وہ اس واقعے کی ڈیٹیلز کیوں بتائی جانی ہے؟ ہسٹری تھی، گزر گئی تاریخ، ہمیں اس کی ڈیٹیل سے کیا فائدہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی تاریخ کے واقعات ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے زمانے کے ہوں اور چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں، وہ لوٹ لوٹ کر آتے رہتے ہیں. اس میں کرداروں کے نام بدل جاتے ہیں. تو کہیں اگر یہی آیت آپ سے آج کیا کہہ رہی ہے اس احزاب کہ جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر احزاب آتے رہیں گے، ان کے اوپر لشکر جو بہت سے گروپ آپس میں مل کر ان کو کرش کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے رہیں گے. اس کو اس شکل میں کہ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے اس طرح ہوتا رہے گا، اسے شروع سے ذرا سا ان آیات کو پھر سے دیکھیے اور وہ آپ سب پلیس کر لیں گے. یہ مختلف دینی جماعتوں کے اندر یا دین کا کام کرنے والوں کے اندر، وہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، یہ ان کے اوپر، ان کے اندر جو ایک ایسے لوگ ہیں جو ڈھیلے ڈھالے ہیں، جو مقابلے کے اوپر بھاگ جانے والے ہیں، یہ ان کا طرز عمل تھا. جب ایسے موقع پہ جب ان کے اوپر یلغار ہو جائے اور ان کے اوپر بہت سے گروپ ملنے کے بعد ان کا گھراؤ کر لیں. وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تو وہ جن کے دلوں میں شک تھا اور انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا تھا ہم سے تو وعدے یہ تھے کہ تم دین کے اوپر ہو نا تو تم ہی سربلند ہوگے، تم صحیح رہو. یہ چاروں طرف سے اب ایسا گھیراؤ ہو گیا کہ یہ تو ہم بالکل ہی کرش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ وعدہ یہ تھا، وعدہ تو کامیابیوں کا تھا.
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ حدیث کہ لفظ یثرب بھی جو آیا ہے اس کو اس کے لفظی معنوں میں لیں ہم، جو آج کے دور، اس وقت یثرب کسی بستی کا نام تھا، ایک خاص بستی کا نام تھا، نام بدل چکا تھا اس وقت بھی مدینہ، لیکن اب جس وقت کی یہ آیات ہے نام بدل چکا تھا۔ قرآن نے یثرب لفظ استعمال کیا، پرانا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے کا۔ یہ نام اس لیے یہ استعمال کیا کہ نام کو اب آپ لفظی طور پر لفظی معنوں میں لیں۔ یثرب کہتے ہیں ہاتھوں سے لگی ہوئی پتلی چربی کو، یہ لفظی معنی ہیں اس کے ڈکشنری کے اندر اس لفظ کے۔ اہل یثرب لفظی معنی ہوں گے پتلی چربی والوں، کم ہمت، یہ لفظی معنی آئیں گے اہل یثرب کے، اگر اس کے اندر اگر ہم لغوی طور پر معنی لیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں جن کے جو جلدی سے ڈر جانے والے جو ہیں وہ کہیں گے، وہ دوسروں سے کہیں گے کہ یہ مقابلہ مت کرو، ہٹ جاؤ، بس یہی زیادہ اچھا ہے، لوٹ جاؤ، یہ سامنے مت ان کے کھڑے ہو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے تب ہمیں تو ذرا سا دیکھیے، ہم گھر کے اوپر ہمارے ابھی بہت ایسا ہے کہ بالکل وہ لوگ بہت ضرورت ہے اس وقت ان کی، ورنہ تو تباہ ہو جائیں گے وہ لوگ۔ اب اور پھر وہاں آپ کے اور بہت سے اور لوگ ہیں، ان کے تو رشتہ دار بھی بہت ہیں، بچا ہمارے ساتھ میں تو کوئی بھی نہیں، ہم ایسے کہ وہ اگر ہم ادھر لگے رہے تو وہ ہم تو مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے اس وقت، تو سارے لوگ اکٹھے ہیں، بات کو تباہ ہو جائیں گے، ہم تم سے اجازت مانگیں گے تب ہمیں چھوڑ دیجئے اس میں سے۔ ان یریدون الا فرارا، یہ صرف فرار اختیار کرنے چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارٍ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ یہ آپ کو اگر جماعتوں کی ہسٹریز معلوم ہو، تاریخیں معلوم ہو، جس کا اس وقت موقع نہیں ہے، میں مختلف جماعتوں کے اوپر میں یہ موقع بتاؤں آپ کو احزاب کے کہ کب کب آئے ہیں تاریخ کے اندر، یہ دین کا کام کرنے والی تمام جماعتوں کے اوپر، ہمارے یہاں بھی آئے کہ جہاں سارے جسے لشکر کہا جائے سب ایک ساتھ مل گئے اور کہا کہ اب دیکھو تو سچویشنز کیا کیا آتی ہیں، درمیان میں وہ جو ویک ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، جو اس وقت ہل جاتے ہیں جب امتحان نہیں ہوتا تب تو آگے آگے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ان کے پاس کوئی آفر آ جائے، آفر پہنچ سکتا ہو تو فوراً پھر ان کے ساتھ میں مل جائیں گے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور زیادہ ان کو کنونس نہیں کرنا پڑے گا، آسانی کے ساتھ میں مل جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، جب یہ موقع نہیں آیا تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہو، ان کے اوپر احزاب آ جائیں، ان کے اوپر سب لوگ مل کر گھراؤ کر لیں، تب بڑے وعدے کرتے تھے کہ کوئی موقع پڑے گا تو ہم آگے آگے رہیں گے، کبھی پیٹ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، لیکن اللہ کے عہد کا تو ٹیسٹ ہوا کرتا ہے، موقع آتے ہیں اس کے، تو اس موقع پہ بتائیں وہ خالی پہلے کے دعوے تھوڑی ہیں۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر اسے سوچ لے کہ کیا ہے آخری درجے کی بات، کیا ہو جائے گی؟ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ کسی جگہ کہیں موت ہی تو آ جائے گی، کہیں مارے جائیں گے، تو موت سے تو پھر بھی نہیں بچ پائیں گے، ہو سکتا ہے چند دن اور فائدہ اٹھا لے لیکن پھر بہت نقصان میں رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ بات یہ ہوگی، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، ان سے کہو کہ اللہ کی مشیت جب نفع پہنچانا چاہے، اللہ کی مشیت میں کسی کا ٹیسٹ ہو اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر اللہ ہی کے پاس سے مدد ملے گی، پھر اللہ کو چھوڑ کر کوئی سرپرست و مددگار نہیں ہوگا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اب اس طرح کے لوگوں میں سے جو ذرا سا پہلے ہی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تم وہاں سے آ جاؤ، تم نکل آؤ، یہ جو کہاں پھنس گئے کن لوگوں ان کے ساتھ میں، وہ اللہ خوب جانتا ہے ان روکنے والوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اگر کہیں گھستے بھی ہیں، موقع آتے بھی ہیں تو بس ذرا سا آ کر پھر فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ ذرا سا سامنے انہوں نے چہرے دکھا دیے۔ اشیحۃ علیکم، تمہارا ساتھ دیکھنے میں تو یہ بہت کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور آ جائے کہیں پھنس جائے تو پھر ان کی آنکھیں دیکھو، ایسا ہے کہ جیسے بس موت آنے والی ہے، آنکھوں کی پوزیشن ان کی دیکھنا۔ اور اگر خوف کے حالات ختم ہو جائیں، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ، پھر زبانیں چلائیں گے، اور اس میں پھر اگر ان کو ذرا نہیں دیے جائیں، کوئی عہدے ہوں، بات چیتیں ہوں، پوزیشن وہ اگر نہیں دیا جائے، پھر خیر لینا چاہتے ہیں، اس میں برابر سے ملے ہمیں۔
خیر کا حصہ جو ہے، تو پھر اس کے اندر طنز ہوں گے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی کہ تب ہمیں نظر انداز کر دیا گیا. تو اس بات اولئک لم یؤمنوا، ان کا ایمان ہی مضبوط نہیں تھا. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے پھر ان کے اعمال جو ہے وہ بیکار کر دیے. جو ان دنوں کی چیزیں تھیں، وہ جو نارمل حالات تھے، جب وہ آئے، جب پریشرز آئے، جب سختیاں آئیں، اب ٹیسٹ ہو رہا ہے نا، تو وہ ان دنوں کی چیزیں اب طے ہو گیا کہ وہ تو بغیر ٹیسٹ کی تھی تو کر رہے تھے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے اس ٹیسٹ میں سے لوگوں کو چھانٹ لینا بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، خطرہ ٹل جائے تب بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ابھی باقی ہے. کہتے ہیں کہ ابھی گئے نہیں ہیں، یہ گھراؤ ابھی چل رہا ہے، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ ختم ہو گیا. وہیں یات العذاب، اگر سچ مچ وہ کہیں پلٹ آئیں پھر دوبارہ. یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، جا کے دور بھاگیں گے اور کناروں پہ جا کے رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور دوسرے سے پوچھا کریں گے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور تمہارے ساتھ اگر رہے تو پھر یہ بچ بچ کر رہیں گے، یہ مقابلے میں حصہ نہیں لیں گے. یہاں تک کی پوزیشن، یہ میں نے آپ کو جنگ احزاب کی اس وقت کی سچویشن بتائی، اور یہ سچویشن دنیا میں آتی رہی ہے اور آتی رہے گی لگاتار. مختلف ان جماعتوں کی زندگی کے اندر جو دین کے لیے کہیں کچھ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، ان کی زندگی میں یہ سچویشن آتی رہیں گی، یہ احزاب و یہ لشکر آتے رہیں گے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ سامنے سے حملہ کرنے والے، کچھ اپنے اندر ایسے لوگ ہیں. اس لیے قرآن نے اتنی تفصیل سے بالکل، یعنی ایک آدھ بات خالی کہہ دیتے، ان کی پوری مینٹیلٹی اور سارا ایٹیٹیوڈ ہر طرح کا جو ہے وہ یہاں پر کھول کر بیان کیا. اب اس کے بعد وہاں سے حملہ تھا، یہاں منافقین کی پوزیشن کھول کر رکھی. کیوں کر رکھی کھول کر؟ یہ آخر میں اس کے بتایا، یہ بیان یہاں جا کے ختم ہوا ہے کہ ایسے ہی تو یہی تو موقع ہوتے ہیں جس وقت ہمیں الگ کرنا ہوتا ہے. یہ ساری سچویشن آئی اسی لیے تھی کہ چھانٹ کر الگ کر لیا جائے کہ کون مضبوط ایمان لانے والے، کون بس ایسے ہی ساتھ میں تھے. بہرحال وہ بات کو آئے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب ایک آیت درمیان میں یہ آ گئی. اس کے بعد پھر ایسا ہے جیسے پیچھے کا مضمون چل رہا ہے اور آگے کا چل رہا ہے، وہ ایک ہی سلسلہ ہے. درمیان میں ایک آیت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مختلف آئی اس مضمون سے. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ کا امیدوار ہو، اور جسے اس کا امیدوار ہو یوم اللہ کہ ہمیں اپنے اعمال کا نتیجہ ملنا ہے. قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ افیکٹ، کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آئے گا سامنے ایک دن، آخر بھی آئے گا، اور یہاں پر بھی وہ یوم آخر آتے رہتے ہیں. تو جس کو بھی اس بات کا یقین ہو اللہ کے اس قانون کا، اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، اس سے ملنے کی امید ہو، ان ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے یہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لشکر تھے پورے اس سارے موقعوں کے اوپر. اس سے پہلے بھی آئے موقع. سب سے پہلی جنگ جب آئی، جنگ بدر لڑنے نہیں نکلے تھے، ایک گروہ کو لے کر جس میں تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، 313 تھے، ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تھی جس میں ایک بہت بڑا کاروان لے کر، ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کر، وہ اس میں بہت لوگ تھے. ابو سفیان جا رہا تھا تو یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے گروپس بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشر ڈالنے کے لیے. اب چونکہ ابو سفیان تھا اور لوگ بھی بہت تھے، اور ابو سفیان خود بہت بڑا کمانڈر تھا، جنگ کے بہت داؤ پیش تھے، واقف، تو اس لیے کوئی کہیں گڑبڑ نہیں ہو جائے کسی طرح کی. ایک دفعہ ہو گئی تھی گڑبڑ ذرا سی، ان لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، مقصد حملہ کرنا نہیں تھا، لڑنا نہیں تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر نکلے، اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو لے کر نکلے. تو ہوا یہ کہ ان کو بس انفارمیشن دینی تھی، ایک سائیکولوجیکل اثر ڈالنا تھا، لیکن وہ ڈر گئے، اور ڈر کے وہ واپس. ایک تو پہلے تو انہوں نے مکے خبر بھیجی کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائے، تمہارا سارا مال، اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن تھا کہ اس کے اندر سارے مکے والوں نے اپنا کیپٹل لگایا ہوا تھا، کہ ٹریڈنگ کا وہ کیپٹل اپنا لگا دیتے تھے کہ ہمارے بھی پیسے لگا لو، آگے پروفٹ دے دینا. تو وہاں جنگ کی تیاریاں ادھر شروع ہو گئیں، اور پھر ابو سفیان بھی بھاگ کر ڈر کر کے آگے نہیں جائیں کہ مارے جائیں گے، حملہ یہ نہیں کرتے. اور پھر وہ بھی مدینے واپس لوٹ گئے، اور بہرحال پھر وہ جنگ ہوئی. بہت روکا گیا،
لیکن ابو جہل جو تھا وہ اس موقع پر اڑ گیا اور اس نے لوگوں کو شرم دلانی شروع کی اور تانے دینے شروع کیے، اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ جنگ کے لیے نکال لایا۔ وہ باقی سارے سردار روک رہے تھے کہ جانے دو، مال بچ گیا، لوگ واپس آ گئے، خود ابو سفیان بھی روک رہا تھا۔ وہ جنگ ہوئی، اس موقع پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، نکلے تھے۔ جب وہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی تو ہمیشہ کی ڈیفیٹ ہو جاتی، اگر بچ کے نکل جائے، یہ ہوتا کہ اب واپس چلو، جلدی سے گھر بھاگو، تو وہ جا نہیں سکتے تھے، مقابلہ کرنا لازم ہو گیا اس جگہ جب وہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ وہ موقع ہے جب اور لوگ سو گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رات بھر جاگتے رہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ اگر تیرے یہ بندے ختم ہو گئے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ چلو جلدی سے بھاگو، انہوں نے روکا کہ اب رک کر مقابلہ ہوگا، اب نہیں جا سکتے۔ تو وہ ایک ذات ہے جو کھڑی ہوئی ہے سب کو سمیٹنے کے بعد، لیڈر ہے، کمانڈر ہے، وہ کہہ سکتے تھے کہ چلیں یہاں سے، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت ہے، ان کے پاس ہتھیار بہت ہیں، وہ لڑنے کی تیاری کے ساتھ میں آئے ہیں۔ تو کمانڈر کا کام کیا ہے؟ کمانڈر کا کام یہ، لیکن وہ ساری سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی ہار ہو جائے گی، اس موقع پہ تو اب مجبوری ہے یہاں پر اب مقابلہ ہی کرنا ہے۔ تو اس کی فکر بھی ہے، اس کا پریشر بھی ہے کہ ان سارے لوگوں کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہوگی، اور پھر روک بھی رہے کہ یہ تو ہار ہو جائے گی۔ ہم جو اتنے دنوں سے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر، نفسیاتی جنگ لڑ رہے تھے، وہ آج ٹوٹل ختم ہو گئی اور ہماری ہار ہو گئی۔ اس سچویشن کو بھی دیکھ رہے تھے، ان سب کو اکیلے مینج کر رہے تھے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور وہاں پر روکا انہوں نے کہ یہاں لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ احد کا موقع آیا، اس موقع کے اوپر بہت سے لوگ ہٹ گئے، حملہ ہو رہا تھا، لیکن رسول اللہ اپنی سچویشن، اپنی پوزیشن چھوڑ کر جب ان کے اوپر بھی اور دانت شہید ہوا، ان کے اوپر لوگ حملہ کرنے آ گئے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ جب دیکھا کہ اب پانسا اس وقت پلٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، جو غلطی ہو گئی تھی، تو اس وقت خود پیچھے ہٹ کر جلدی سے نکل جاتے، لیکن وہاں ڈٹے رہے، لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا۔ جنگ حنین کا موقع تھا، سب بھاگ گئے تھے، بڑا لشکر تھا، لیکن دماغ میں یہ آ گئی تھی کہ ہم تو تھوڑے تھوڑے سے جیتتے رہے، آج تو ہمارے ساتھ 12,000 لوگ ہیں اور پھر ہتھیار بھی بہت ہیں۔ انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تھا، وہ تھے تیر چلانے والے، بڑے ایکسپرٹ تھے، تیر انداز، انہوں نے دور سے ہی تو آگے جا کے تلواروں سے لڑتے تھے، انہوں نے جو تیروں کا حملہ کیا سب بوکھلا گئے اور سب پیٹ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، تھوڑے سے ساتھی رکے رہے، اور پھر انہوں نے آواز دی اور پھر ہمت بندائی اور پھر واپس بلایا، پھر سب لوٹ کر آئے۔ تو یہ ایک ذات تنہا ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اگر مقابلہ ضروری ہے تو جس جگہ یہ فیصلہ بھی کرنا کہ کہاں مقابلہ کرنا ہے اور کہاں پر مفاہمت کرنی ہے، کب کیا، تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ اپنے آپ کو بچا کر نکل کر بھاگ جائیں کسی جگہ۔ قرآن نے اس موقع پر اس وجہ سے درمیان میں یہ آیت رکھی، اس کے بعد یہ ساری سچویشن جنگ احزاب کی بتانے کے بعد کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تم میں سے اس کے لیے کہ جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اپنے اعمال کے نتائج ملیں گے، اس بات کا یقین رکھتا ہو، اللہ کی یاد اس کے دل میں رہتی ہو، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس کو ہمارے یہاں دیکھیے بڑی اہم بات ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اس آیت کا جگہ جگہ حوالہ دیا جاتا ہے، سیرت کے جلسوں میں تو بہت آتی ہے یہ آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لفظ زندگی نہیں آیا یہاں، فی الحیات رسول اللہ نہیں آیا۔ یہ کس سچویشن میں یہ آیت آئی ہے، کہاں پر، کہ ان میں اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول ہونے میں نمونہ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا لیڈر کیسا ہونا چاہیے اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو پھر نمونہ کس چیز کا کیا دیا جا رہا ہے یہاں؟ اس کا دیا جا رہا ہے کہ حلیہ کیا ہو اور پہناوا کیا ہو، یہ تو سب اسی پہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ آیت جو استعمال ہوتی ہے، لفظ حیات نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی ہر چیز کے اندر یہاں پر، لیکن وہ چیزیں ہوں گی کہ جگہ جگہ جو لوگوں کی زندگی میں الگ الگ مختلف رنگا رنگ ہوں گی جس کو منع نہیں کیا گیا۔ نمونہ کس بات کے اندر ہے؟ یہ سچویشن ساری آئی تمہاری زندگی کے اندر، جماعتوں کی زندگی کے اندر جو امتحانات آئیں گے ان موقعوں پہ کیا کرنا ہے، کہیں اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے ساتھ میں کیا کرنا ہے، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کہاں مقابلہ کرنا ہے، کہاں نمونہ کن باتوں کے اندر ہے۔ یہ اس آزمائشی زندگی کو کیسے فیس کیا جائے اس کو کہا ہے کہ یہ نمونہ ہے۔ لفظ رسول میں نمونہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کسی ایک شخص کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک چیز کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی کہ شکلیں اور حلیے ان جیسے ہوں۔ ہمارے یہاں اسی معنی میں لیا جاتا ہے، لفظ حیات نہیں آیا زندگی،
میں اور اس بات کو واضح کروں اگر پورے طریقے سے شرح صدر نہیں ہوتا ہوں، یہی الفاظ ایک جگہ اور آئے، وہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آئے، وہاں کسی اور کے لیے آئے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 6، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ، اب بہت سے لوگوں کو کہہ دیا، فیہم کسی ایک کو نہیں کہہ رہے ہیں، ان سب میں، کن میں ابھی میں بتاتا ہوں، ان لوگوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے وہی الفاظ ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بس فی رسول اللہ کی جگہ فیہم ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کا امیدوار ہو اور اپنے اعمال کا نتیجہ ملے گا، جس کو اس کا یقین ہو، ان لوگوں میں، ان سب میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ کون ہیں جن کے لیے کہا گیا؟ یہاں تو سورہ احزاب میں آئی تھی کہ اللہ کے رسول میں ہے بہترین نمونہ، اب وہی الفاظ آ رہے ہیں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے ان لوگوں میں، ایک پوری جماعت کو کہا جا رہا ہے کہیں، ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ تھے انہیں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ دیکھیے آیت نمبر 4 سے دیکھیے، یہ 6 ہے نا، جب یہی الفاظ آئے اس لیے میں نے سامنے رکھا، قرآن میں یہ صرف 2 جگہ آیا ہے، یہ ایک وہ تھی اور ایک یہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے رسول اللہ میں۔ اب یہاں پر جو لوگ ہیں کیسے کیا کھاتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسے ہولیے ہیں، اس میں نمونہ ہے؟ کس بات میں بتایا قرآن میں؟ کس بات میں نمونہ ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ وہ آیت نمبر 6 تھی، 4 اور 5 دیکھیے گا کون لوگ ہیں یہاں بتایا گیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، نمبر 1، ابھی ابراہیم تو وہ لوگ نہیں ہوئے، ایک آدمی ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں۔ یہاں بھی نہیں کہا ابراہیم کی زندگی کی ہر چیز کے اندر، زندگی کے ہر پہلو کی بات نہیں ہو رہی، یہ جماعتی کشمکش کے اندر کیا طرز عمل ہو، کس موقعوں کے اوپر کیا عروج و زوال کے لیے کیا ہم اسٹریٹجیز اپنائیں، کن چیزوں کو چھوڑیں، نمونے کی بات ہو رہی ہے رسول ہونے کے اندر ان باتوں کے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی تھے تھوڑے سے، اور تھے یوتھ کے لوگ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ وہاں پر ڈٹے ہوئے تھے عراق کی اور کے شہر میں، بستی کے اندر، ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کے پورے گروپ کے اندر، حضرت ابراہیم اور ان کے پورے گروپ کے اندر جو ان کے ماننے والے تھے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، یہ بات کی بات ہے جب ان کے اوپر ظلم ہونے لگے انہیں، حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم کا تو پروٹیکشن بہت زیادہ تھا، سپورٹ بہت زیادہ تھی، بہت اسٹرانگ، بڑا پاورفل وہ شخص تھا، شاہ کی ٹکر کا تھا، نمرود کی ٹکر کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آزر جو وہاں کا جو مہن تھا علاقے کا سب سے بڑا، وہ تو اس کے گھر میں تھے، باقی لوگوں کا پروٹیکشن نہیں تھا اتنا، جیسے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا پروٹیکشن کافی تھا، لیکن باقی اور جو کمزور تھے جن کا نہیں تھا ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے، ورنہ سب سے زیادہ وہ جو ان کے اوپر ہوا کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہو جاتے۔ تو ان کا اچھا خاصا ڈرتے تھے ہاتھ ڈالتے ہوئے ایسے کہ قبیلہ بڑا ہے، جس گھرانے کے ہیں وہ قریش کا اور اس کا، تو وہاں، اور انبیاء کو، رسولوں کو عام طور سے ایسی گھروں میں بھیجا جاتا تھا، ایسے خاندانوں کے اندر بھیجا جاتا تھا کہ جہاں فوراً ہی کوئی ایسا نہیں ہو کہ ایسی عام آدمی تھا، ان کا ایک جتھا ہوگا چاہے وہی لوگ خلاف ہو، لیکن قبائلی کہ ہماری فیملی کا ہے، اس میں وہ دوسروں سے لڑ جاتے تھے، چاہے آپس میں ان کے عقیدوں یا ان کی تعلیم کے خلاف، وہ خود بھی۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف کہہ دیا، جب وہ ان کے اوپر بڑے ظلم ہوتے ہوں گے، اس کی تفصیلات نہیں ہیں قرآن کے اندر، زیادتیاں ہوتی، بڑے ظلم ہوتے ہوں گے، جب حضرت ابراہیم کے جو ساتھی تھے تھوڑے سے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے صاف کہہ دیا ان مظالم کے بعد، وَإِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے برات اختیار کرتے ہیں، تم سے دور ہیں تمہاری ہر بات سے، اور ان سے ہم بالکل دور ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تم نے دوسرے قانون مان رکھے ہیں اور اللہ کے سوا یہ دوسروں کو جو تم نے شریک کر رکھا ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہو رہے ہیں۔ دیکھیے لفظ کافر کہاں آیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے کہا ہم کافر ہیں۔ یہ کافر لفظ کے اوپر جو بات آتی ہے، لفظ کے معنی ہم شیطان کے کافر ہیں، وہ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا، سورہ بقرہ، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو شیطان کا کافر بن گیا، ویؤمن باللہ، اللہ کا مومن بنا، شیطان کا کافر بنا، اللہ پر ایمان لانے والا بنا، اس نے بڑا مضبوط سہارا ایسا تھام لیا جو ٹوٹے گا نہیں۔
تو وہ حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے کہا ہم تمہارے کافر ہیں، اپنی قوم سے کہا، ارے تم جس طرز عمل پہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ لفظ کافر کی بات جب آتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو کافر، کس کے کافر کا؟ شیطان کے کافر، جو تم لوگ کرتے ہو ہم اس کے کافر ہیں، ہم اللہ کے مومن ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری ہر بات جو ہے اس سے بیزار ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اور پھر ان کو نکال دیا گیا جب بستی سے، حضرت ابراہیم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، تو انہوں نے کہا اب ہمارے تمہارے جب تک تم اسی ایک اللہ کے قانون کو نہیں مان لو۔ بات خالی اتنی نہیں تھی کہ کوئی اگر اپنے غلط طرز عمل کے اوپر ہے تو آپ اس سے کہ ہمارے تمہارے تو درمیان تو اب دشمنی ہو گئی۔ یہ جب انہوں نے دشمنی کی آخری حد ختم کر دی اور جب حجت ہر طرح کی تمام ہو گئی، پوری ہو گئی، اب بستی سے نکلا، انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیشہ کے لیے ہمارے تمہارے درمیان ایک دشمنی قائم ہو گئی، یہ تو اب تبھی جائے گی جب تم صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ، تم اللہ کو مان لو اور ایک اللہ کو مان لو، تب یہ دشمنی ختم ہوگی، ورنہ تمہاری دشمنی کی وجہ سے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہوگی نہیں کبھی۔ ہمارے تمہارے درمیان اب ایک دشمنی ہو چکی، ہمیشہ کے لیے بغض ہو چکا ہے، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لے آؤ ایک اللہ کے اوپر کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جب تک تم یہ نہیں مان لو۔ تو حضرت ابراہیم کا اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جب یہ سچویشن ہو کہ پھر ہر طرح کی تم دعوت حجت پوری کر چکے اور اس کے بعد پھر مطالب شروع ہو، پھر تمہیں نکالنے کا سلسلہ شروع ہو، تم کہو کہ کوئی کمپرومائز نہیں، تم جب تک اسے نہیں مان لو گے تب تک جو کچھ ہم سے دشمنی تم کر رہے ہو وہ قائم رہے گی، پھر مقابلہ ہوگا تو ہم مقابلہ بھی کریں گے۔ تو تمہارے لیے یہ نمونہ کس بات میں آ رہا ہے؟ بات یہ نہیں آ رہی حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کے حلیے کیا تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، یہ دو ہی جگہ قرآن نے کہا ہے کہ ان میں ہے تمہارے لیے نمونہ، یہ دین کے لیے کام کرنے میں کیا اسٹریٹجیز ہوں گی، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جس کے لیے کہا کہ تمہیں نمونہ ان کو اپنا بنانا ہے اور آئیڈیل بنانا ہے کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے تمہیں۔ اس کے آگے دعا کی انہوں نے، حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، بڑے عجیب الفاظ ہیں، اے اللہ ہمیں فتنہ، ان کافروں کے لیے ہمیں فتنہ مت بنائیے گا۔ اب اس کا عام طور سے جیسے معنی تشریح ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ اس کی گنجائش ہے، جو کی جاتی ہے اس کی بھی گنجائش ہے، جیسے کہ ہمیں ان کے لیے فتنہ مت بنائیے گا، مطلب ہمیں ٹارگٹ مت بنا دیجیے گا، ان کا نشانہ مت بنا دیجیے گا۔ لیکن جو زیادہ کلیئر مطلب ہے اس آیت کا، ربنا لا تجعلنا فتنۃ، اے اللہ ہمیں فتنہ مت بنا دیجیے گا ان کافروں کے لیے، یعنی ہمارے پاس ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں بدل جائے، ہم جو جس موقع پہ جو کرنا ہے کہیں وہ ہم سے گڑبڑ نہیں ہو جائے، ورنہ ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں گے، یہ تو اور ہٹ جائیں گے، دور اور دین سے ہٹ جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہم فتنہ نہیں بنے، ہم تو ایسے ہی ہو کہ جس کی یہ مثالیں دیا کریں، بجائے اس کے کہ یہ جگہ جگہ انگلیاں رکھے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں، یہ دیکھو ایسے، یہ دیکھو ان کو دیکھو، یہ ایمان والے کہلاتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں، کہا ہمیں ان کے لیے فتنہ مت بنا دیجیے گا۔ وغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہم سے کچھ غلطیاں ہوں تو انہیں ڈھک لیجیے گا، انک انت العزیز الحکیم، آپ عزت والے بھی، آپ طاقت والے بھی ہیں اور آپ حکمت والے بھی ہیں۔ یہ تھا وہ جس پر یہ کہا قرآن نے کہ ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بالکل وہی چیز جو فی ابراہیم والذین معہ، یہ دو ہی جگہ قرآن میں آیا اسوہ حسنہ، اس سچویشن میں آیا، اس جگہ پر آیا کہ ان موقعوں کے اوپر جہاں پر آزمائش کی باتیں آتی تھیں اجتماعی زندگی میں، کلیکٹیو لائف کے اندر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ہمت کے ساتھ میں اور کس تدبیروں کے ساتھ میں اور کس حکمت کے ساتھ میں کس کس موقع پہ کیسے کھڑے ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہاں حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کا ذکر تھا، ایک ہی آیت میں کہہ دیا تھا دونوں کو، اب ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ذکر شروع ہوا۔ ایک طرف وہ منافقین تھے، ایمان لانے والے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں 4 آیتوں کا، اس کے بعد پھر دوبارہ لے لیں گے اسے اگلی مرتبہ۔ ایمان لانے والے جن کے صحیح ایمان تھے، وہ جب چاروں طرف سے گھر گئے تب ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، یہ تھا نمونے کی بات۔ اور ایک رسول اللہ کی زندگی، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا دی، اور ان کے جو سچ مچ ایمان لانے والے ساتھی تھے، اس موقع جب چاروں طرف سے گر گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جب وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم چاروں طرف سے گر گئے، لشکروں نے گھیر لیا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
تو وہ پکار اٹھے کہ یہی تو وعدہ کیا تھا اللہ نے، یہ تو آئے گا، یہ گھراؤ تو ہوگا، تو وہ یہ پکار اٹھے وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا، اللہ کا وعدہ سچا اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا۔ منافقین نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کیا تھا ہم سے تو وعدہ ہی کیا تھا کہ تم سر بلند ہو گئے، اور یہ تباہی آ گئی اور ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ بھی سچا اور اللہ کے رسول بھی سچا، ہم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ چاروں طرف سے تم گھر جاؤ گے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ایمان اور بڑھ گیا ان کا، یقین اور بڑھ گیا، اور سر تسلیم خم کرنے، اطاعت کرنے کی رضا جو کہ وہ اور بڑھ گئی، یہ راستے فرار کے تلاش کر رہے تھے، ان کی اطاعت اور بڑھ گئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، ایمان لانے والوں میں وہ سچے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اس سے پہلے گزرا نا منافقین کا، اللہ سے کر چکے تھے وعدہ، لیکن اب وقت آیا ہے حساب دینے کا، وہ حساب دینے کے وقت انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے والوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا اس وقت اپنے موقع پر۔ اس موقع پر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ اپنے اس میں سے اپنی مراد پا چکے، جانے دے دی اللہ کے راستے میں، مراد پا گئی تھی مراد ان کی کہ اس میں منافقین کے کہا تھا کہہ دو ان سے بچو گے نہیں موت سے، یہاں سے بھاگ گئے تب نہیں بچو گے، موت تو آنی ہے۔ تو یہ تو پھر مراد تھی ان کی کہ وہاں موت آ جائے، کیونکہ کچھ اپنی اگر مرنا ہی ہے تو پھر ہم یہاں مرے نا، موت تو آئے گی۔ تو کچھ ان میں سے جو ہے اپنی مراد پا گئے، وہ منہم من ینتظر، دوسروں کو انتظار ہے کہ ہمارا نمبر کب آئے گا۔ یہ تھے ایمان لانے والے۔ وما بدلوا تبدیلا، کسی طرح کی ان کے اندر ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی نہیں آئی کہ وہ منافقین کی طرح کمزور پڑتے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم۔ یہ کیوں سارا واقعہ پیش آیا جو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا، میں آخر میں پھر میں بتاؤں گا، یعنی قرآن نے بتایا ہے، میں کیا بتاؤں گا، جو میں نے وہاں شروع میں کہا تھا کہ یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ جو سچویشن پیش آئی، یہ لشکر چڑھایا، اللہ چاہتا تو پہلے آندھی نہیں بھیج دیتا، وہ تتر بتر ہو جاتے، اکٹھا نہیں ہو پاتے۔ ان کی جو تدبیریں آپس میں چل رہی تھی اسی وقت پھوٹ نہیں پڑ جاتی، سب اکٹھے ہو کر آئی کیوں جاتے؟ یہ جو آخر میں مدد کے لیے ایک آندھی آئی، آخری مدد کے لیے، جب بالکل آخر یعنی ایسا ہوا جب ہلا مارا گیا، شیک کر دیا گیا بری طرح، اس موقع کے اوپر پھر مدد آئی۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا کہ اللہ کی مشیت ہوتی تو اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے، ان میں پھوٹ پڑ جاتی، وہ حملہ ہی نہیں کر پاتے، وہ وہاں پر آنے کے بعد جو ہے وہ گھراؤ ہی نہیں کر پاتے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ الگ الگ ہو جائیں کھرے کھوٹے، اور پھر جو جنہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ سامنے آ جائیں، ان میں جو سچے تھے اپنے وعدے کے اندر، اللہ پھر ان کو ان کی جزا دے کہ یہ تھے سچے، امتحان میں پورے اترے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو نکلے پیچھا چھوڑ دینے والے، موقع کے اوپر ہٹ جانے والے، مصلحتوں سے ڈرنے والے، دوسروں کو اور کہنے والے کہ ذرا بچو تم بھی گر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، یہ جتنے لوگ تھے کہا اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اس میں یہ قرآن نے بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں مثال دی ہے، وہاں پہ ان منافقین میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو نہیں لوٹ سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بہرے اندھے، یہ سب طرح کی ان کی صلاحیتیں ہدایت لینے کی ختم ہو چکی، نہیں لوٹیں گے۔ اور ایک گروپ وہ ہے کہ جو ذرا سا چلتا ہے پھر سوچتا ہے کہ چلوں ساتھ میں، پھر رکتا ہے اور چلتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو شاید صحیح راستے کے اوپر ان میں سے آ سکتے ہیں، جو دوبارہ ان کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ کہا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور سچوں تو الگ ہو ہی جائیں گے، لیکن منافقین میں سے جنہیں چاہے پھر آگے ان کے اعمال کی سزا دے، اور جن کی چاہے توبہ قبول کرے، وہ جو توبہ کریں، اور یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کرے، جس میں سے سچ مچ کوئی اپنے طرز عمل کو بدلنے اور توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ تو ان کے لیے مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، بشرطے کہ کوئی چاہے تو اپنے عمل کے ساتھ میں، اور یتوب علیہم، تو پھر اس کی وہ پھر ہمیشہ تیار ہے اپنی مغفرت، شان مغفرت کے ساتھ میں، اور اپنے رحم کے ساتھ میں، اور اپنی رحمت کے ساتھ میں۔ تو آیت نمبر 24 تک ہم آئے۔ میرے خیال سے اور تفصیل لینے کی ضرورت نہیں ہے ان آیات کی بھی، جیسے میں نے ابھی کہا تھا ضرورت نہیں ہے آئے، اور آگے انشاءاللہ آگے جو درس ہوگا آئندہ مرتبہ انشاءاللہ آیت زندگی رہی تو آیت نمبر 25 سے پھر آگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔